میں نے کہا ابھی بھوک نہیں ہے مجھے، بھوک نہیں ہے یا کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا شادو سو رہی تھی کہ میں اٹھ کے ادھر آ گیا۔ اچھا تو واپس جا کے اس کے ساتھ ہوگا ناشتہ؟ ابھی سے اتنا ڈرتے ہو؟ چلو میں بتا دوں گی اسے کہ میں نے اسے ضروری کام سے بلا لیا تھا، ناشتہ نہیں کرو گے تو میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اچھا بابا بلیک میل مت کرو مجھے۔ نیلم نے ایک سلائس اٹھایا۔ میری جرح نے اسے کچھ پریشان کیا۔ اس نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے بتایا کہ وہ خود ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے تعلقات لندن میں ہیں۔ میں نے کہا کہ چھوڑو یہ فضول بات، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تم ناصر کے بارے میں کوئی خاص بات کہنا چاہتی ہو، اس لیے میں نے کال وصول کر لی۔ وہ بولی بات ناصر کے بارے میں ہی ہے مگر اس کا تعلق شادو سے ہے۔ اس نے مجھے بلڈ کینسر کے بارے میں بتایا اور پھر آگئی اپنی باتوں پر۔ یہ تو قدرت کا انصاف ہے، شادو نے اپنے شوہر کو قتل کیا اور اب خدا نے اس کو سزائے موت سنا دی۔ بس کچھ دن بعد اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ ناصر نے تمہارا دل دکھایا اور وہ خود بھی خوش نہیں رہے گا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے پوچھا تھا، نیلم بولی۔ اس نے جواب میں کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تم شادو سے پوچھ لو۔ میں نے چائے کا کپ رکھ لیا۔ شادو یہ جانتی ہے؟ اس عورت کا خیال تھا کہ جانتی ہوگی۔ نیلم نے کہا تم ناشتہ مت چھوڑو۔ میں نے کہا نیلم میری نیند بھوک سے سب اڑ رہی ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات کو جھوٹ سمجھوں مگر سچ خود اپنے وجود کو ثابت کرتا جا رہا ہے۔ نیلم نے کہا دیکھو جانے سے پہلے بھی سمجھایا تھا تمہیں کہ جھوٹ ہو یا سچ، ہر صورت میں تمہیں خود کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے کیونکہ ذمہ داری صرف تمہاری ہے۔ ذمہ داری؟ میں نے تلخی سے کہا شاید ایسا ہی ہے، شادو بھی سمجھتی ہوگی۔ یہ وہی فلمی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ نیلم میرا نام ہے محبت والی، ہم لو سٹوری کے کردار بن گئے ہیں، شاید ایک دوسرے کے جھوٹ کو ماننے اور نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے اس کوشش کو اپنی ذمہ داری سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ایسے کب تک چل سکتا ہے؟ اس فلم کے اختتام تک نیلم نے کہا ناچ گانے اور مار دھاڑ کو نکال دو تو فلم میں بھی وہی ہوتا ہے جو زندگی ہے۔ لوگ اسی طرح محبت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، ملتے ہیں اور بچھڑتے ہیں۔ زندگی کے سارے رشتے فلموں میں بھی وہی ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں بنگالی نے ناشتے کے برتن اٹھائے۔ نیلم نے شادوں سے فون پر بات کی اور اسے بتایا کہ ناصر کو میں نے صبح صبح ایک کام سے بلایا تھا، وہ یہاں ہے، اس کی فکر مت کرنا، وہ ناشتہ کر چکا ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر والے حصے کے ٹیرس گارڈن میں لے گئے جہاں سے نیچے کے باغ کا نظارہ بہت ہی دل فریب لگتا تھا۔ سبزے پر اور پھولوں پر دھوپ اتر آئی تھی اور کہیں کہیں گلوں کے رنگ میں شبنم کے موتی چمک رہے تھے۔ نیلم نے خود ہی بات شروع کی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ ہاشمی صاحب کے ساتھ شادو لندن گئی تو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ہاشمی صاحب نے اس کا مطلب کچھ اور لیا، وہ سمجھے کہ شادو ماں بننے والی ہے۔ ہاں ان کا ایسا سمجھنا جائز تھا۔ نیلم نے کہا اگر یہاں کے ڈاکٹر دیکھتے تو وہ بھی تصدیق کر دیتے، ابتدائی علامات سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا تم بے وقوف ہو یا بے خبر ہو نیلم؟ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو جب شادو لندن گئی تھی تو اس کی شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور پریگنینسی کی جن ظاہری علامات کا تم حوالہ دے رہی ہو وہ اتنی جلدی ظاہر نہیں ہوتی۔ ہاں ٹیسٹ سے فوراً پتہ چل جاتا ہے اور وہ بہت سادہ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ نیلم ہنسنے لگی، بڑے تجربہ کار لگتے ہو باتوں سے تو۔ میں واقعی بے وقوف بھی ہوں اور بے خبر بھی تمہارے مقابلے میں۔ میں نے کہا میں نے کچھ عرصہ ایک ڈاکٹر کی فیملی کے ساتھ گزارا ہے۔ نیلم چونکی۔ اف، ڈاکٹر مشہود؟ کیا ان کی بیوی بھی ڈاکٹر ہیں؟ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں۔ تو کیا؟ میں نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ ہاں مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ تمہیں فون کرنے والی بیگم صاحبہ تھی اور مجھے یہ خوشخبری بھی کسی اور نے نہیں دی۔ نیلم مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ لیکن وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں تمہارا۔ یہ بھی ٹھیک ہے مگر ڈاکٹر مشہود کے خیال رکھنے اور ان کی بیگم صاحبہ کے خیال رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا ناصر مجھے یقین نہیں آتا، آ جائے گا جب تمہیں پس پردہ حقائق کا علم ہوگا۔ میں نے بھی بہت سوچا، بہت غور کیا۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور بالآخر اتنے بہت سے لوگوں میں سے جن سے میری شناسائی یا دوستی ہے، صرف ایک عورت کی ذات پر میرے سارے شکوک مرکوز ہو گئے۔ میرے اندازے بے بنیاد نہیں تھے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کو فون کرنے والی عورت تھی اور کیا اس نے کہا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے؟ نیلم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے دکھ ہوا یہ جان کے کہ میں اس ایک خیر خواہ سمجھتی تھی۔ کیا خیر خواہی کے پردے میں کسی کو کوئی غرض وابستہ نہیں ہو سکتی؟ مقصد الگ الگ ہو سکتا ہے، نیکی اور ہمدردی جتانے والے کا تم آگے بتاؤ۔ نیلم نے کہا ہاشمی صاحب اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ لندن گئے تو انہوں نے سوچا کہ وہ سیر و تفریح اور آرام کریں گے۔ ہنی مون ویسے تو نوجوان جوڑوں کا ہوتا ہے،
مگر ہاشمی صاحب نے صحیح شادو نوجوان تھی۔ لندن میں ہی انہوں نے شادو کے ٹیسٹ کرائے جو ابتدائی طور پر پریگنینسی کے تھے، مگر ڈاکٹروں نے دوسری علامات کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے زیادہ تفصیل کے ساتھ چیک اپ کیا تو دوسری ہی بات معلوم ہوئی۔ اس وقت بیماری کی بالکل ابتدائی سٹیج تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ میں نے کہا 6 مہینے تو گزر چکے ہیں۔ ہاں، عدت کا زمانہ 4 مہینے 10 دن، اس سے پہلے اس کے بعد سب ملا کے آدھی مہلت تو ختم ہو چکی ہے۔ یہ سب اس عورت نے بتایا تھا مجھے۔ ہاں، ورنہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ ایک سوال اور کیا تھا میں نے اس عورت سے۔ میں نے کہا بی بی، مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو، یہ سب مجھے بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ کس حد تک سچ ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تم نے شادوں کے بارے میں اتنی تفصیل سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ تم سائے کی طرح اس کے پیچھے لگی رہی یا کسی کو لگائے رکھا؟ تم نے یہاں سے لندن کے ہاسپٹل تک ہاشمی صاحب کی موت کے اسباب سے شادوں کی بیماری کے ٹیسٹ اور ان کے نتائج کا ہر بات تمہیں معلوم ہے، تو کسی اور کو معلوم ہی نہیں۔ تم یہاں رہتی ہو، مانا کہ تمہارے جاننے والے لندن میں ہیں، مگر کیا تم نے انہیں شادوں کی نگرانی اور اس کے معمولات کی رپورٹ پر مامور کیا تھا؟ وہ ایسے جاننے والے ہیں جنہوں نے ہاسپٹل کا پتہ چلا کے وہاں کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کر لی اور ساری انفارمیشن تمہیں بھیج دی۔ آخر کیوں؟ تم نے یہ سب کس مقصد کے تحت کیا؟ یہ تو کمال کر دیا تم نے، انٹیلیجنٹ سوال ہے یہ۔ نیلم مسکرائی، اسی لیے جواب دیے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کیا جواب دے سکتی تھی اس سوال کا؟ نیلم نے کہا، سوچنے کی بات تو ہے ناصر، وہ عورت شادو سے حسد کرتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے شروع سے۔ میں نے کہا اس کا بس چلتا تو وہ شادو کو قتل کر دیتی یا کروا دیتی، مگر شادو کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، وہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے لوٹ آئے گی۔ غالب کا ایک شعر سناؤں تمہیں؟ رات کے وقت میں ساتھ رقیب کوئے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ خدا کرے کہ یوں۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ وہ بولی۔ میں نے بھوجل دل کے ساتھ کہا، اگر شادو آئی لوٹ کے میرے پاس تو اسے میں اپنی خوش قسمتی کا سب سے بڑا انعام سمجھتا، لیکن جیسے وہ آئی ایسے نہ آئی تو اچھا تھا۔ وہ آئی ہے مل کے پھر بچھڑنے کے لیے، زیادہ دکھ دے کر۔ ایسے دکھی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ناصر، اب آگے جو بھی ہوا تمہیں اس کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا کبھی، تمہارے ساتھ میں ہوں، رئیس ہے، ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نیلا میرے ساتھ آ بیٹھی۔ دیکھو ناصر، میں تم کو اتنا کم ہمت نہیں سمجھتی، میں تمہیں خوش فہمی کے آسرے پر ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہاں یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم مطمئن ہو کے نہیں بیٹھو گے، تم تصدیق کے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ میں تمہیں ابھی تک بتا دیتی ہوں کہ یہ سچ ہے، اور اس عورت نے جھوٹ ضرور بولا تھا مجھ سے، مگر صرف اس حد تک کہ اسے تمام معلومات لندن سے حاصل ہوئی ہے۔ اسے یہ سب کچھ اپنے شوہر ڈاکٹر مشہود سے معلوم ہوا تھا، اور ڈاکٹر مشہود کو بتانے والے تھے میرے دوست اور معارف ڈاکٹر نوید اور ان کی بیوی ڈاکٹر انجم۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم ملی تھی ان سے؟ ہاں، اس عورت کے فون نے مجھ سے میرا ذہنی سکون چھین لیا تھا، میں بھی اس رات سو نہیں سکی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر اس عورت کو مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، یہ سب بتانے کے لیے اس نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ کوئی دل جلی اور زخم خوردہ عورت ہے جس نے میرا جذباتی استحصال کرنے کی کوشش کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اور وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تم سے بھی دھوکہ دیا اور مجھے بھی، غلط فہمی ہے اسے۔ حالانکہ تم جانتی ہو نیلم کہ میں نے کبھی تمہاری ہمدردی اور خلوص امیز عنایت کا غلط مطلب نہیں لیا، تم سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے تمہارا اور میرا اعتماد کا رشتہ مجروح ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کو ہر وقت بلا ضرورت بھی اس گھر میں آنے کی اجازت کہاں ملتی؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ میری ایک جھلک دیکھنے کو اور مجھ سے ایک بار ملنے کی تمنائی کیسے دروازے کاٹتے جاتے تھے، ڈنڈے مار مار کے گیٹ سے بھگانا پڑتا تھا انہیں، لیکن تم مختلف ہو، تمہارے کردار نے متاثر کیا مجھے۔ میں اکیلی تھی، ایک دوست کی ضرورت تھی مجھے جو بے غرض ہو۔ میں نے کہا، ایک بار میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ماسی ہیر کیا چاہتی ہے، وہ تمہارے لیے میرا پیغام دینا چاہتی تھی، ہاں، اور ہم بہت ہنسے تھے اس پر، کیونکہ میرے یا تمہارے دل میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر نوید کی کیا رائے ہے؟ رائے کیسی؟ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جو انہیں معلوم تھا وہ انہوں نے مجھے بتا دیا۔ میرے سوال پر وہ حیران ضرور ہوئے تھے۔ انجم نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ نیلم، تم کیا جانتی ہو؟ میں نے بتا دیا کہ ویسے تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر ایک عورت نے گمنام ٹیلی فون کال کر کے مجھے یہ بتایا ہے کہ شادو کو بلڈ کینسر ہے۔
کیا یہ سچ ہے؟ ڈاکٹر نوید نے افسوس کے ساتھ اعتراف کیا کہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تمہاری کب بات ہوئی تھی ان سے؟ کل تم ماسی ہیر کے ساتھ دادا صاحب کے دربار گئے ہوئے تھے؟ ڈاکٹر انجم نے کہا کہ ہم نے کچھ واقعات تو تم سے ہی سنے تھے، اور شادو کی جو حالت تھی اس سے بھی بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ ابارشن کیوں ہوا، اس کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ تو ہم نے شادو سے پچھلی ہسٹری پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہاشمی صاحب کے ساتھ لندن تھی تو ایک دو بار اس کی طبیعت بگڑی تھی، اس کے فلاں ہاسپٹل میں اس کی طبیعت بگڑی تھی، اس کے فلاں ہاسپٹل میں ٹیسٹ ہوئے تھے اور فلاں ڈاکٹر نے اس کو دیکھا تھا۔ شک ہمیں بھی تھا، مگر ہوا یوں کہ لندن سے میرے سالے نے فون کیا، اس کی کال آتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے ذکر کیا اور کہا کہ ذرا مجھے اس کیس کی رپورٹس دیکھ کے بتائیں۔ دوسرے دن اس کا فون پھر آیا اور اس نے کنفرم کیا کہ شادو کے بلڈ کینسر کی یہاں تشخیص ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے رپورٹس بعد میں فیکس کر دیں۔ میں نے کہا یعنی شادو کے یہاں ٹیسٹ نہیں ہوئے؟ ان کی ضرورت نہیں تھی، لندن کراکر طویل ہاسپٹل کوئی عام ہاسپٹل نہیں ہے اور اس کی بڑی گڈ ول ہے۔ ان کے ٹیسٹ فائنل تھے اور وہاں کے ڈاکٹرز کی رپورٹ حتمی تھی۔ اس کے بعد شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ رپورٹس ڈاکٹر مشہود نے بھی دیکھیں اور غالباً اس کیس کو اپنی ڈاکٹر بیوی سے بھی ڈسکس کیا۔ شادو کا معاملہ نہ ہوتا تو ممکن ہے وہ گھر میں بات نہ کرتے۔ بعد میں ان کی بیگم صاحبہ نے اپنی معلومات کی بنیاد پر مجھے فون کر کے یہ جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہ سمجھا کہ انہیں اپنے جاننے والوں نے یہ بات لندن سے بتائی ہے۔ ڈاکٹر تو وہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں نے کہا کہ شادو کو اپنی بیماری کا علم ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ناصر؟ میرا اندازہ وہی ہوگا جو تمہارا کہ ہاشمی صاحب نے یہ بات شادو سے چھپائی ہوگی۔ ہر سمجھدار آدمی ایسا ہی کرے گا، مگر خود انہیں سب پتہ چل گیا تھا کہ اسی صدمے سے ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ یا ناممکن نہیں، وہ دل کے مریض تھے، یعنی وہ کہانی جھوٹی ہے کہ شادو نے انہیں مارا۔ ظاہر ہے، نیلم نے کہا، مگر ناصر ایسی باتوں سے اب کیا فائدہ؟ کون جھوٹا ہے کون سچا، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر شادو کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہیں معلوم ہے شادو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ چونکی نہیں، کیا کیا اس نے مجھے وعدوں اور قسموں کی زنجیر سے باندھ کے بے بس اور مجبور کر دیا، اور اس نے مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں جانتی ہے، اسے سب معلوم ہے۔ میں نے کہا نیلم میرے اخذ کردہ نتائج حیرانی اور دکھ کے ساتھ سنتی رہی۔ میں نے اسے شادو کی کہی ہوئی ہر بات بتا دی اور اس دعا کا بھی ذکر کر دیا جو اس نے دادا صاحب کے مزار پر مانگی تھی۔ نیلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاید تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، شادو کو اپنی بیماری کا علم ہے، مگر وہ تم سے چھپا رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ تم وہی کرو جو شادو چاہتی ہے، جس کا تم اس سے وعدہ کر چکی ہو۔ نیلم نے کہا اس کے سوا تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ اس ذلیل عورت کو نہیں چھوڑوں گا، میں معلوم کر لوں گا کہ اس کے کس نے یہ پیغام دیا مجھ تک پہنچایا تھا۔ میں غصے میں اٹھا۔ نیلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پھر بٹھا لیا۔ نہیں ناصر، تم یہ سب بھول جاؤ، تم اب کچھ بھی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے کوئی بے وقوفی کی تو اس کی خبر شادو کو مل جائے گی۔ کیا تم ایسا چاہو گے؟ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ دیکھو، جو بات کل تمہیں معلوم ہونی تھی وہ کسی نے تمہیں قبل از وقت بتا دی۔ بے شک اس نے یہ بری نیت سے کیا، مگر اس سے کیا نقصان ہوا تمہارا؟ اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے پوچھا اور ہم نے آپس میں بات کر لی۔ حقائق سامنے آ گئے، اب ہم مل کے سوچیں گے اور کچھ کریں گے۔ کیا میں ماسی ہیر کو بھی بتا دوں؟ میں کسی بچے کی طرح سہا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا شاید کچھ کریں۔ ناصر، عقل سے کام لو۔ رانجھا کیا ڈاکٹر ہے؟ جس مرض کا علاج لندن کے کرامویل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا، اسے ڈاکٹر رانجھا ٹھیک کر سکتا ہے۔ کل کو تم نام نہاد حکیموں، دیدوں اور یا پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاؤ گے، بخار کرو گے شادو کو۔ پھر کیا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسے مرتا دیکھتا رہوں؟ میرے ضبط کا حوصلہ ایک دم جواب دے گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نیلا مجھے روتا دیکھتی رہی۔ رو لو، یہاں میرے سامنے جتنا رونا ہے رو لو، مگر شادو کے سامنے یہ سب نہیں ہونا چاہیے ناصر۔ ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہونے لگے تو اسے شہر کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں داخل کرا دو۔ خرچے کی فکر مت کرو، شہر کا ہر ڈاکٹر بلا سکتی ہوں میں۔ شادو کا ہر ممکن علاج کرائیں گے ہم، مگر یہ علاج صرف اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے ہوگا۔ دوا کوئی نہیں، مگر ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کے قبول ہونے کی امید رکھ سکتے ہیں، اور یہ کر سکتے ہیں کہ وہ خوش اور پرسکون رہے آخر وقت تک۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا نیلم، میں مر جاؤں گا۔ نہیں، تم زندہ رہو گے، تم نے وعدہ کیا ہے شادو سے۔ اس کی قسم کھا کے، مرنے کی باتیں بزدل کرتے ہیں۔ اس نے میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار سے میرا سر تھپکنے لگی۔
میرے آنسو اس کے گریبان کو بھگوتے رہے، اور اس وقت وہ نیلم نہیں تھی جو ایک سپر سٹار تھی اور نام ون فلمی ہیروئن نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ایک عورت تھی جس کے ہر روح میں غم ساری اور پرائے دور درد کو سمیٹ لینے کا اور دوسروں کے دکھ کو اپنا لینے کا وہی ایک جذبہ کار فرما نظر آتا ہے جو دل کی جلن کو پیار کی ٹھنڈک اور احساس کے ذبح کو محبت کا مرہم اور روح کے ناموروں کو اپنائیت کا سکون دیتا ہے، خواہ وہ عورت ماں، بہن ہو یا بیوی یا بیٹی ہو یا کوئی اجنبی ہو جو نرس کی یونیفارم پہنے کسی ہاسپٹل کے وارڈ میں گھوم رہی ہو، یا کہیں کسی محاذ پر قائم کیے جانے والے فیلڈ ہاسپٹل کے خیمے میں دشمن قیدی کے زخم کی ڈریسنگ کر رہی ہو۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا گیا اور میرے دل پر رکھی ہوئی غم کی چٹان کا بوجھ پہلے سے جیسا جان لیوا نہیں رہا۔ میری مایوسی اور بے بسی کے اندھیرے میں حوصلے کی تھوڑی سی روشنی اتر آئی، جس میں اپنے مستقبل کے لائے عمل کا راستہ تلاش کرنا میرے لیے ناممکن نہ رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی اکیلا نہیں ہوں، مجھ میں حوصلہ ہے اور طاقت ہے کہ میں شادوں کو خوش رکھ سکوں اور اس کے لیے سارے وعدوں کا استقامت کے ساتھ پورا کر سکوں۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ کے نیلم کو دیکھا۔ نیلم، تم مجھے چپ کرا رہی تھی اور خود رو رہی ہو۔ اس نے خفت سے کہا، میرا دل اتنا پتھر نہیں ہے ناصر کہ تم کو روتا دیکھتی رہتی، آئندہ ایسا مت کرنا۔ میں نے کہا، رونے کے لیے میں اور کہاں جاؤں گا نیلم؟ وہ آنسو میں مسکرائی، اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی چھپ کے رو لیں گے ایک ساتھ۔ میں نے اچھا کیا کہ یہاں آ گیا، لیکن اب میں جاتا ہوں۔ بے شک وہ شک کرنے والی عورت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں 2 دن کی دلہن کو سوتا چھوڑ کے نکل جاؤں اور اسے معلوم ہو کہ میں کہاں ہوں، اور وہ محسوس تو کرے گی۔ اس کی جگہ میں ہوتی تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ میں تمہاری صفائی میں کسی ضروری کام کا عذر کبھی قبول نہ کرتی، نیلم نے کہا۔ شادو بہت مختلف ہے، شادو بہت مجبور بھی ہے، نیلم نے کہا۔ اس سے یہ احساس نہ ہو کہ تم اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں تو مالک ہوں اپنی مرضی کی۔ 2 گھنٹے بعد میں واپس پہنچا تو شادو فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے اس نے رسیور رکھ دیا۔ بہت دیر کی تم نے، ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا تھا نیلم کو؟ شادو کے لہجے میں صاف ناگواری آیا تھی۔ جان، تم خفا ہو مجھ سے، یہ بتاؤ ناشتہ کیا؟ میں نے اسے چومنے کی کوشش کی۔ کر لیا۔ خفا اس لیے ہوں کہ نیلم نے مجھے کچھ بتایا نہیں اور تم بھی باتوں میں ٹالنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے ہنس کے کہا، یہ شادی کی پہلی لڑائی ہے، ہماری کیا خیال ہے؟ یہ سین کچھ لمبا ہونا چاہیے۔ میں ایک دن مثالی شوہر کی طرح دھاڑتا ہوں۔ خبردار جو پھر بھی کبھی زبان چلائی، میں مجازی خدا ہوں تمہارا، جہاں جی چاہے گا جاؤں گا اور تم رونا دھونا شروع کرو اور دھمکی دو میں میکے جانے کی۔ وہ ہنسنے لگی، میرا تو میکا ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ ہاں، لڑائی ضرور ہوگی اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کمال ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ شادو کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کے گزر گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا چھپایا تم سے؟ ابھی تک مجھ سے تم نے نہیں۔ کیا تمہارے ارادے کیا ہیں؟ کیسے ارادے؟ وہ کچھ نروس ہونے لگی۔ میں نے ہنس کے کہا، یہی کہ آج ہم کیا کریں گے؟ ایسے دن رات گھر میں بیٹھ کے تو گزارے نہیں جا سکتے۔ ان کا چہرہ پر اطمینان ہو گیا۔ میں بھی یہی بات کرنا چاہتی تھی۔ جناب منہ اندھیرے نکل کھڑے ہوئے ہو، اب تشریف لائے ہیں 2 گھنٹے بعد۔ میں نے کہا، یار وہ نیلم کچھ پریشان تھی، بڑے ملک اور چھوٹے ملک کی وجہ سے، کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے یا نہ کرے۔ وہ خطرناک لوگ ہیں، صلح پسندی کو کمزوری سمجھ کے شیر نہ ہو جائیں اور قانونی کارروائی کے جواب میں اپنی عادت اور روایات کے مطابق بدماشی پر نہ اتر آئیں۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، شادو نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ابھی تم کو میرے ساتھ جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ تم ان سے لڑنے جا رہی ہو؟ میں نے کہا، ایسے خالی ہاتھ تو نہیں جانا چاہیے ہمیں۔ ایسا کرو تم اٹھا لو کلاشنکوف، میں راستے میں سے لے لوں گی بھنگیوں کی توپ، ماسی کے ہاتھ میں ہوگا اس کا چمٹا۔ وہ ہنسنے لگی، آج ہم اپنے گھر چلیں گے۔ میں یہ کہتے کہتے رک گیا کہ تمہارا مطلب ہے ہاشمی صاحب کے گھر؟ یہ اپنا گھر نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے، مگر اپنا ایک دوسرا گھر بھی ہے جو پہلے میرا گھر تھا، اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا، اس کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کچھ نہیں، ایک بات طے ہو گئی تھی ہمارے درمیان کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، میاں بیوی ہیں ہم تو، پھر میرا تیرا کیا سوال؟